نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تو یہاں پر یہودی قوم پہلے سے آباد تھی۔ یہاں ایک یہودی عورت نے ایک پراسرار بچے کو جنم دیا جس کا نام صاف ابن سیاد رکھا گیا۔ یہ بچہ پیدائشی طور پر کانا تھا۔ یہ بچہ مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور اپنی کچھ عادتوں اور شکل و صورت کی وجہ سے یہ لڑکا پورے مدینہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے اندر مشہور ہونے لگا۔ اور وہ عادتیں یہ تھیں کہ یہ لڑکا اپنے اوپر وحی آنے کا دعویٰ کرنے لگا اور عجیب و غریب اور پراسرار قسم کی چیزوں کو نہ صرف دیکھنے کا دعویٰ کرتا بلکہ لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتایا کرتا۔ اس کی ماں پریشان ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور اپنے بیٹے کا سارا حال ان کے سامنے بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ ایک بار آ کر اس کا معائنہ کر لیں۔ ایک دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ، جن کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اس کے گھر پہنچے۔ یہ لڑکا انصار مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ ایک جگہ پر کھیل رہا تھا۔ یہ ابھی تک جوان نہیں ہوا تھا، پھر جوانی کے قریب کی عمر کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب پہنچے اور اپنے ہاتھ سے اس کی کمر پر ضرب لگا کر فرمایا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے یہ سنا تو کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سوال کیا تو کیا دیکھتا ہے؟ ابن سیاد نے جواب دیا کہ میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابلیس یعنی شیطان کا عرش ہے۔ ابن سیاد نے کہا میرے پاس سچی اور جھوٹی دونوں خبریں آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو تیرا معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تیرے لیے چھپانے والی چیز چھپائی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی اندر ایک بات سوچی تھی کہ دیکھ سکے کہ کیا یہ شخص بتا پاتا ہے یا نہیں، اور جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کے لیے چھپائی تھی وہ تھی سورۃ الخلدان کی 10ویں آیت، جس کا ترجمہ یہ ہے اس دن کا انتظار کیجئے کہ آسمان دھواں ظاہر کر دیں۔ ابن سیاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر کہا وہ پوشیدہ بات جو آپ کے دل کے اندر ہے وہ ہے یعنی کہ دھواں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ دور ہٹ تو اپنے اوقات سے آگے ہرگز نہیں بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر فاروق نے یہ صورتحال دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عمر، اگر یہ ابن سیاد وہی دجال ہے جس کی آمد کا ذکر آخری زمانے میں یعنی قیامت کے پہلے کے زمانے کے اندر کیا جاتا ہے تو پھر تم اسے قتل نہیں کر سکو گے، کیونکہ اس کے قتل کرنا صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر اس کو قتل کرنے میں تمہارے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے۔ دراصل یہ لڑکا ہے ہی بہت شیطانی جادوگر، اسے ابلیس کی تقلید حاصل تھی۔ اس کے شیطانی جنات اسے تمام آسمانی خبریں سچ اور جھوٹ ملا کر بتایا کرتے تھے، کیونکہ جنات انسان کی سوچ کو بھی پڑھ سکتے ہیں مگر تب تک جب تک انسان کو خود پتہ ہو کہ اس نے کیا سوچا ہے۔ وہ غیب کی باتیں نہیں جانتے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اس کے علاوہ وہ شیطان کا تخت بھی پانی پر دیکھ سکتا تھا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شیطان اپنا تخت سمندر پر لگاتا ہے اور روز اس کے چیلے اس کے پاس خبریں لے کر آتے ہیں کہ انہوں نے کیسے انسانوں کو گمراہ کیا۔ مگر شیطان سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی شیطانی جن آ کر یہ کہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروائی۔ ابن سیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا بہت بڑا فتنہ تھا جس میں مسلمانوں کو مبتلا کر کے ان کا امتحان لیا گیا، اور اس کے حالات کیونکہ اس وقت کے لوگوں سے بالکل الگ تھے اور اسی بنا پر صحابہ کرام کے درمیان ان کی حیثیت کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف موجود تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ان درختوں کے پاس تشریف لے گئے جہاں پر ابن سیاد موجود تھا۔ اس وقت آپ کے ساتھ آپ کے انصاری صحابی بھی موجود تھے۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر اس کی باتیں سننا چاہتے تھے کہ وہ کیا کہتا ہے اور کس سے باتیں کرتا ہے۔ ابن سیاد ایک چادر کے اندر لپٹا کچھ پڑھ رہا تھا، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، اور اسی دوران اچانک سے ابن سیاد کی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا ابن سیاد یہ محمد ہے، یعنی محمد ہمارے پاس تشریف لائیں۔ یہ سن کر ابن سیاد بڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی ماں ایسا نہ کرتی تو آج اس کی حقیقت مجھ پر واضح ہو جاتی کہ کیا یہ واقعی دجال
مجال ہے یا کوئی جادوگر یا پھر کوئی شعبدہ باز۔